آج کی کہانی ایک ایسے سڑک سے شروع ہوتی ہے جسے لوگ معمولی راستہ نہیں بلکہ جنات کا روڈ کہتے ہیں۔ یہ ہے اتراکھنڈ کا چکراتا روڈ، جہاں پہاڑ خاموش ہے، درخت بے جان دکھتے ہیں، لیکن رات کے وقت یہاں کوئی نہ کوئی چیز ضرور جاگتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اس روڈ پر رات میں سفر کیا اور اس نے گاڑی کے اندر موسیقی آن کی تو یہ سڑک اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جیسی ہی گاڑی میں میوزک بجتا ہے، اندھیرے میں چھپی ہوئی طاقتیں فوراً اس شخص کو محسوس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھپی ہوئی طاقتیں اس کی گاڑی کو خراب کر لیتے ہیں، اور پھر اسی شخص کو ساری رات اسی روڈ پہ گزارنا ہوگا، اور بعد میں اس شخص کو رات کے اندھیرے میں جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روڈ، جس کا نام ہے چکراتا روڈ، یہ دنیا کا سب سے خوفناک روڈ بھی ہے، اور دنیا میں اس کو جنات کا روڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس روڈ پر کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایک ڈرائیور کا کہنا ہے کہ میں جب اس روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو اچانک میرے لیفٹ سائیڈ کے شیشے پر ناخنوں کے نشانات آ گئے، لیکن اچھا ہوا کہ میری گاڑی خراب نہیں ہوئی اور میں بر وقت اس جگہ سے نکل پڑا۔ ایک شخص جس کا نام ہے راول، اور اس نے اس چکراتا روڈ پر جب سفر کا آغاز کیا تو پہلے تو اس کو اس چیز کا اندازہ تھا، لیکن بعد میں وہ مقامی لوگوں کی بات بھی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ایک شخص نے اسے کہا تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں آپ اس روڈ کو کراس کرتے ہو تو اپنے گاڑی کے اندر موسیقی کو ہمیشہ کے لیے بند کرو، اگر آپ موسیقی کو بند نہیں کرو گے تو آپ کی گاڑی اس جگہ پہ خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ شخص کیا کرتا ہے جس کا نام ہے راول، اور وہ اس چکراتا روڈ پر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی جو غلطی تھی اس نے یہ کی کہ اس نے اپنی گاڑی کے اندر اونچے آواز میں موسیقی یعنی میوزک لگا لیا، اور جو شیشے ہیں وہ بھی اس نے نیچے کر دیے، اور گاڑی کو فل سپیڈ پر اس چکراتا روڈ پہ روانہ کر دیا، اور وہ خوشی سے میوزک بھی سن رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس سفر کو انجوائے بھی کر رہا تھا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور پوری دنیا اس چکراتا روڈ کے بارے میں جانتی ہے۔ اور اس کے بعد اچانک اس کی گاڑی کی لائٹیں خراب ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو سلو کر دیا، سلو کرتے ہی اس نے گاڑی کو سائیڈ پہ کر دیا، لیکن جیسی وہ گاڑی سائیڈ پہ کرتی ہے اس کے گاڑی کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا انجن فوراً بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ دوبارہ انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آدھی رات ہے، چکراتا روڈ ہے جس کے اوپر رات کے وقت کچھ اور ہی طاقتیں نامودار ہوتی ہیں، کیونکہ قصے اور کہانیاں تو اس نے پہلے سے ہی اس روڈ کے بارے میں سنے تھے لیکن یقین نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جیسی اس کی گاڑی کی لائٹیں خراب ہو گئی، اس کا انجن خراب ہو گیا گاڑی کا، اور اس کے بعد وہ گاڑی سے نیچے اترا، تب اسے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ شاید میں نے غلط فیصلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، گاڑی کے انجن پہ لگا ہوا ہے اور گاڑی کے انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات کا منظر ہے، خوفناک رات ہے، اور اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنے جیب سے موبائل نکالتا ہے، ٹارچ کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جیسی انجن کو دیکھتا ہے، انجن مکمل طور پر ٹھیک تھا لیکن پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ گاڑی سے اترتا ہے، انجن کو دیکھتا ہے، موبائل جیب سے نکالتا ہے اور ٹارچ کو آن کرتا ہے، اس کا موبائل بھی خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے شدید جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اب میرا موبائل تو بالکل ٹھیک تھا، یہ کیسے بند ہو گیا۔ اس کے بعد شدید وہ پریشان ہو جاتا ہے اور خوف کے سائے میں آ جاتا ہے کہ شاید آج میری آخری رات ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس کے گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، اور وہ جیسی گاڑی کو دیکھتا ہے کہ گاڑی ہلنے لگی، وہ گاڑی سے پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید آج میرا اس روڈ پر آخری رات ہے اور میں کبھی زندہ نہیں بچ پاؤں گا، لیکن قسمت نے کس طریقے سے اس راول کا ساتھ دیا کہ وہ اس چکراتا روڈ پر زندہ بچ نکل گیا۔ یہ جب آگے کی کہانی آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس شخص کا کہنا ہے کہ جب میری گاڑی کو دھکا دیا گیا، میں پیچھے ہٹ گیا اور میرا گاڑی ہلنے لگی کہ شاید اب یہ لوگ پتہ نہیں میری گاڑی کو اٹھانے والے ہیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ رات کا اندھیرا تھا، میں پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد ایک سایہ میرے سامنے آ گیا، اور وہ سایہ مجھے کہتا ہے کہ آئے ہو ہماری مرضی سے واپس نہیں جا پاؤ گے آپ۔ اس کے بعد بھی اس شخص کا کہنا ہے راول کا کہ میں بھاگنے لگا، لیکن کچھ ہی ٹائم میں بھاگا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ میرے سامنے سایہ آئے،
اور میں دوبارہ اس جگہ سے واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی کے اندر بیٹھنے لگا اور شیشے اوپر کر دیے اور ساری چیزیں جو کہ نا میں نے وہاں اپنے اوپر رکھ لیا اور اس گاڑی کے اندر میں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں نے گاڑی کو بھی لاک کر لیا کہ شاید کوئی اندر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس راہل نامی شخص کا کہنا ہے کہ اس چکراتا روڈ پر اتنی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی ہمیں کہ میں بالکل یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کس جانور کی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ ایک گاڑی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کھڑکی میں نے لاک کی ہوئی تھی اور اس کا مسلسل وہ کھڑکی کے اوپر لگا ہوا تھا اور مسلسل وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کھڑکی جو کہ میں نے لاک کی ہوئی تھی، میں بہت زیادہ گاڑی کے اندر ڈر رہا تھا، شدید ڈر میں مبتلا تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھی کیونکہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا، میرے گاڑی کے لائٹیں خراب ہو گئی ہیں، مجھے نکلنے کے لیے کوئی بھی چانس نہیں مل رہا تھا، اور اس کے بعد میرا موبائل فون بھی جو ہے نا خراب ہو گیا، اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد راہل نامی شخص کا کہنا ہے کہ بار بار ایک شخص کبھی ایک سائڈ کی کھڑکی پہ آتا ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دوسرے سائڈ پہ آتا ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ آواز سنائی دیتی ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہیں، لیکن جیسے ہی میں یہ آواز سنتا ہوں کہ یہ تو ایک انسان کی آواز ہے، میں فوراً کھڑکی کھولتا ہوں اور اس کی طرف جب دیکھتا ہوں وہ ایک انسانی تھا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ نزدیکی گھر ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نیچے اترو اور میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، یہاں پہ یہ اور مخلوق جو ہے یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا اگر آپ بر وقت میرے ساتھ نہیں گئے۔ اس کے بعد راہل کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا اس کی آنکھیں مجھے کچھ عجیب لگی، لیکن پھر بھی میں نے رد کر دیا کہ شاید یہی انسانی ہوگا اور یہ میرے بچانے کے لیے آیا ہوگا۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ میں فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور اس شخص کے ساتھ جنگل میں روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ ہی سفر کیا تھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر سامنے آ گیا، جو کہ جنگل میں صرف واحد اس کا گھر تھا، باقی وہاں پہ کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، بس صرف درخت اور ایک خوفناک رات اور منظر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ انسانوں کا گھر ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور ہی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے اندر جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پرانے زمانے کے پڑے ہوئے تھے اور میں بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا اور گھر کے اندر کمرے میں داخل کر کے اسے مجھے بٹھا دیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں پہ بیٹھا ہی رہا کہ وہ شخص مجھ سے غائب ہو گیا، اور اس کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹے میں نے اس کمرے کے اندر گزارے لیکن وہ شخص دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسے پراسرار گھر کے اندر موجود ہوں، میرے پیر ہلنے لگے، میرا سر میں درد ہونے لگا اور میں انتہائی ڈر کے ماحول میں تھا کیونکہ مجھے کسی چیز کی اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو شخص مجھے یہاں پہ لے کے آیا تھا اب وہ بھی مجھ سے غائب ہو گیا ہے، اب میں کروں تو کروں کیا؟ اب میں دوبارہ گاڑی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے۔ اس کے بعد راہل کا کہنا تھا کہ کچھ ہی ٹائم گزر گیا تھا کہ وہ شخص دوبارہ میرے پاس آتا ہے اور میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ایک بندہ میں نے بھیج دیا ہے، وہ جلد سے جلد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد راہل نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ یہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کا سسٹم یا آپ کے پاس کوئی موبائل جو کہ سگنل آ رہا ہو، ہم کسی پولیس کو اطلاع دے دیں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے ایسا غور کے دیکھا اور کہا کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ میں ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور دوبارہ اسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے تب اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ شخص بھی اسی مخلوق کا دیا ہوا دل ہے اور وہ بھی شاید مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے اور شاید یہ بھی اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ شخص دوبارہ مجھ سے چلا گیا اور اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ میں اس کمرے کے اندر ارد گرد گھوم ہی رہا تھا کہ مجھے ایک سرنگ ملا اور یہ کمرے کے اندر ہی اس کا دروازہ تھا، اور میں نے جب وہ دروازہ اٹھایا جو سرنگ کا تھا اس کے اندر ایک خوفناک سی آواز آتی ہے ایک خاتون کی۔ میں نے دوبارہ وہ دروازہ بند کر دیا اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ شاید اس کے اندر کوئی دوسرا بھی ہے جو میرے علاوہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کمرے سے باہر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ بندہ کدھر گیا، لیکن میں دوبارہ جب کمرے کے اندر آیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاید اب یہ دوبارہ دور چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے وہ دروازہ کھولا تو اس دروازے سے صرف ایک ہی خاتون کی آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔
اس کا کہنا تھا راہل کا کہ میں فوراً اس سرنگ کے اندر نیچے چلا گیا اور جیسے ہی میں نے دیکھا وہاں پہ 3 بچے جو کہ بے ہوشی کے حالات میں پڑے تھے اور ایک خاتون تھی جس کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور منہ میں کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ چیز جو کہ اس کے منہ میں تھی وہ ان سے گر گئی تھی اور اس نوعیت پر وہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ صدمے میں چلا گیا اور میں بار بار اس خاتون کو کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، لیکن جیسی وہ خاموش ہو گئی اور وہ تھوڑا سا ریلیکس کر گئی، اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے مجھے بتایا کہ اس روڈ پر ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میرے پاس 3 بچے بھی تھے اور میں بھی تھی، لیکن اس شخص نے ہم کو یہاں پہ لے کے آیا ہے اور اس کے بعد اس نے 3 ہفتوں سے ہم کو یہاں پہ بٹھا رکھا ہے، نہ ہمیں کھانے کو کچھ دے رہا ہے اور نہ ہمیں کچھ اور پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس خاتون کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ تشدد بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈرنے لگا کہ اب میں کس کو بلاؤں اور کس سے مدد کی اپیل کر دوں۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ 3 بچے جو کہ بے ہوشی کے حالات میں پڑے تھے، اس کے بارے میں اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ تینوں میرے بچے ہیں، لیکن اس ظالم نے اس کو مار دیے ہیں، اب ایسا کرو مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے بعد میں نے اس خاتون جو کہ زنجیروں میں پھنسی ہوئی تھی ان سے زنجیریں ہٹا لی، منہ پہ کچھ چیزیں بندھی ہوئی تھی وہ بھی ان سے ہٹا لیے، یعنی مکمل طور پر میں نے اس عورت کو آزاد کر دیا اور ہم ایک ہی ساتھ اس سرنگ سے نکل پڑے۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ یہ عورت اور میں جو کہ گھر کے اندر ہی موجود تھے اور میں نے دروازے سے باہر دیکھا اس شخص کے بارے میں، لیکن وہ شخص اس جگہ پر موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد میں اور وہی ایک خاتون اس گھر سے نکل پڑے اور بہت تیزی کے ساتھ اس جنگل کے اندر بھاگنے لگے، کیونکہ میں نے عورت کو بتایا تھا کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پہ رکیں تو ہمارا وہ ستیہ ناش کر دے گا اور ہمیں وہ زندہ نگل جائے گا اور وہ ہمیں کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہے اور اس ایک موقع کی تلاش میں ہم نے ان سے بچ کے نکلنا ہے۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ ہم جنگل کے اندر پورے 38 منٹ تک بھاگے ہیں اور 38 منٹ بھاگنے کے بعد اس جنگل کے اندر ہمیں صرف کچھ لوگ نظر آئے جو کہ ریڑھی میں سوار تھے اور اس جنگل کے اندر جا رہے تھے درختوں کو کاٹنے کے لیے۔ راہل کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے وہ لوگ دیکھے مجھے تھوڑا سا یقین ہو گیا کہ شاید اب یہ اصلی انسان ہے، اور جیسے ہی ہم ان کے پاس پہنچے اور ہم نے ان سے مدد لینے کی اپیل کی تو اسے ہمیں بتایا کہ ہاں یہاں پہ خطرناک چیزیں رہتی ہیں، آپ لوگوں نے اچھا کیا۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ خاتون تھی اس کی حالات شدید خراب تھی اور ان میں سے ایک شخص جو کہ ہمیں ریڑھی میں بٹھاتے ہیں اور فوراً وہ ہمیں ایک دوسرے مین روڈ تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ ایک پیٹرول سٹیشن بھی تھا، اور ہم دونوں اس پیٹرول سٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنیٹ کام بھی کر رہا تھا اور موبائل فون بھی موجود تھا، اور اس کے بعد ہم نے پولیس کو فون لگایا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی پیٹرول سٹیشن پر پولیس پہنچ جاتی ہیں۔ پولیس ہم سے تحقیقات کرتی ہے، حالانکہ عورت بھی بتاتی ہے کہ اس جگہ پہ یہاں گھر ہے اور اس گھر کے اندر میرے 3 بچے ہیں جس کو ایک بندے نے مار دیا ہے اور ہم کو بھی مارنے والے تھے، لیکن قسمت اچھی تھی کہ ہم وہاں سے بھاگ نکلے ہیں، لہذا ہماری مدد کی جائے اور ہمارے بچوں کو بھی ریکور کیا جائے۔ اس کے بعد راہل کا کہنا ہے کہ اس کے بعد پولیس کی بڑی نفری اس پیٹرول سٹیشن پر پہنچ گئی، ہم بھی وہاں پر موجود تھے، انتظار ہی کر رہے تھے، اور پولیس یہ چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور اس گھر کی طرف جس گھر میں اس خاتون کے 3 بچے موجود ہیں۔ اس کے بعد راہل کا کہنا تھا کہ پولیس کی نفری بہت زیادہ تھی، میرا ڈر اور اس عورت کا ڈر مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پولیس کی نفری موجود تھی۔ راہل کا کہنا تھا کہ ہم دوبارہ پولیس کے ساتھ روانہ ہو گئے جنگل کے اس سنسان علاقے میں اس گھر کی طرف، لیکن جیسے ہی ہم اس گھر کے قریب پہنچے تو راہل کا کہنا ہے کہ وہاں پہ وہ گھر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد راہل لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور اس کہانی نے میری پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اس خاتون جو کہ اس کے ساتھ ہی زندہ بچ گئی تھی، کچھ ٹائم کے بعد اس خاتون نے اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور راہل جس کا تعلق اترکنڈ سے تھا اور وہ آج بھی زندہ ہے اور اس نے یہ ساری کہانی اپنے کتاب میں لکھی ہے۔ پولیس نے وہاں پہ مستقل طور پر بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ گھر اسے نہیں ملا جس گھر میں یہ دونوں قید تھے اور ان کے 3 بچے بھی اس گھر کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ راہل کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس جنگل کے اندر بہت ڈھونڈا، ہم نے بھی بہت ڈھونڈا، لیکن جس جگہ پہ وہ گھر موجود تھا وہ گھر پھر سے ہمیں دوبارہ نہیں ملا، اور اس کے بعد جو خاتون تھی اس نے کچھ مہینوں کے بعد اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اترکنڈ کے اندر یہ ایک بہت لمبا روڈ ہے اور یہ انتہائی خطرناک روڈ ہے، ابھی آپ گوگل میں جا کے سرچ کر لو نا، اس کے بعد یہ پہلے نمبر پر جو ہے نا یہی روڈ لے کے آئے گا کہ یہ دنیا کا
जो है ना सबसे ख़तरनाक रोड है। चक्राता रोड जिसको बोला जाता है, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक रोड है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। और मकामी लोगों का कहना है कि जब भी रात के अंधेरे में आपने इस चक्राता रोड को पार करना है तो अपने गाड़ी के अंदर आपने म्यूज़िक को ऑफ करना है। अगर आप म्यूज़िक के साथ इस रोड को पार करेंगे तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी को भी ख़राब करेंगे और आपको भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। राहुल को जिस तरीके से इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, आपको भी इसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप भी रात के अंधेरे में कभी कभी सफ़र करते हैं तो आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर चलाऊँगा। बहरहाल ये तफसीलात थी, आप इसके ऊपर क्या राय देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और एक और बात जो बहुत अहम है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। एक वाक़या पहले भी पेश आया था इंडिया के अंदर, जो कि खौफनाक कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे ये वाली जो वाक़यात है ये भी बहुत ज़्यादा रुनुमा होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो चक्राता रोड है ये दुनिया का खौफनाक तरीन रोड है। दुनिया में भी इसको खौफनाक तरीन रोड कहा जाता है क्योंकि ये जंगल से भरा पहाड़ी इलाके का है और यहाँ पे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता और रात के अंधेरे में इसको बहुत ही कम लोग पार करते हैं। बहरहाल आप सब लोगों का वीडियो पूरे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।